بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، شداد کون تھا؟ شداد کی جنت کیسی تھی؟ شداد کا انجام کیا ہوا؟ شداد کی جنت کہاں پر واقع ہے؟ کیا کسی نے شداد کی جنت کو دیکھا ہے؟ شداد کا تعلق کس قوم سے تھا؟ آج کی ویڈیو میں تمام تر تفصیلات آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ احقاف قوم عاد کا مسکن تھا۔ عربی میں ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلوں کو حقف کہا جاتا ہے۔ احقاف حقف کی جمع ہے اور یوں اس کا مطلب ہوتا ہے ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کی زمین۔ یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ قوم عاد یہاں 8,500 سال قبل آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرسبز کھیتیاں بھی دے رکھی تھیں، جانور بھی، پانی بھی اور وافر خوراک بھی۔ نعمتوں کی اس فراوانی نے انہیں بھٹکا دیا، وہ اللہ کے باغی ہو گئے۔ ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھجوایا گیا، وہ انہیں تبلیغ کرنے لگے، لیکن عاد ان کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ شرک سے پیچھے ہٹنے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ شداد اس قوم کا بادشاہ تھا۔ یہ دو بھائی تھے، شدید اور شداد۔ شدید پہلے بادشاہ بنا، وہ فوت ہوا تو شداد نے اقتدار سنبھال لیا۔ وہ ایک وسیع سلطنت کا حکمران تھا۔ حکومت یمن سے عراق اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل بھی بند تھا۔ دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا، میں اگر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ شداد نے پوچھا، جنت کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے جنت کا نقشہ بتایا۔ شداد نے دعویٰ کر دیا، یہ کیا بڑی بات ہے، میں بھی ایسی جنت بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے کفر اور اس شرک سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے سلطنت کے تمام بڑے معمار اکٹھے کیے اور احقاف کے علم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنوانا شروع کر دی۔ جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں بھی لگائی گئیں اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ اس نے شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دیں اور دنیا جہاں کے درخت، پودے اور پھول بھی لگوا دیے۔ قوم عاد بلند ستونوں پر محلات بنانے کی ماہر تھی۔ شداد کی ارم میں یہ فن عروج پر تھا۔ ریت کے ٹیلوں کے درمیان بلند ستون تھے اور ان ستونوں پر سونے اور چاندی کی عمارتیں کھڑی تھیں۔ شداد نے فیصلہ کیا تھا وہ جنت کی تکمیل کے بعد اس میں قدم رکھے گا۔ معماروں نے جب اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دے دی تو وہ تیار ہوا، اپنی فوج لی اور جنت کی انسپیکشن کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ وہ جنت کے دروازے پر پہنچا، گھوڑے سے نیچے اترنے لگا۔ ابھی اس کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا گھوڑے کی رکاب پر تھا کہ ملک الموت آ گیا۔ شداد نے اس سے صرف جنت میں قدم رکھنے کی مہلت مانگی، لیکن فرشتے کا جواب تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں تمہیں تمہاری جنت میں قدم نہ رکھنے دوں۔ وہ بہت گڑ گڑایا، لیکن ملک الموت نے اس کی جان قبض کر لی۔ وہ زمین پر دوسرا قدم نہ رکھ سکا۔ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل امین نے چیخ ماری اور شداد کی پوری جنت زمین میں دھنس کر غائب ہو گئی۔ شداد کا انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ پڑتا ہے تو شداد ہو یا شدید، اسے کسی کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم کو شداد کا انجام بتا بتا کر ڈراتے رہے، لیکن عاد نہ مانے، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ساتھیوں کے ساتھ علاقے سے نکلنے کا حکم دے دیا اور وہ قوم کو آخری بار سمجھا کر احقاف سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد عاد پر خوفناک آندیاں مسلط کر دیں۔ وہ آندیاں 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہیں، یہاں تک کہ پوری قوم اپنے بلند ستونوں اور سونے اور چاندی کی عمارتوں سمیت زمین میں دفن ہو گئی۔ قوم عاد کا نشان تک نہ رہا، پوری وادی ریت کے صحرا میں گم ہو گئی۔ پانی کے ذخیرے بچے اور نہ ہی درخت، پودے، جانور اور کھیتیاں، صرف ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلے بچ گئے۔ قوم عاد کے بعد سمود کا دور آیا۔ یہ لوگ موجودہ سعودی عرب کے علاقے مدائن صالح میں آباد ہوئے، پہاڑ تراش کر گھر بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی رزق، پانی اور سبزے سے نوازا۔ وہ لوگ قداور اور مضبوط بھی تھے، وہ کھڑے درخت اکھاڑ کر پھینک دیتے تھے۔ یہ طاقت انہیں کفر کی طرف لے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام بھجوائے، وہ انہیں سمجھاتے رہے، لیکن وہ بھی باز نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے اونٹنی اور اس کا بچہ بھی بھجوایا، لیکن وہ ہدایت پانے کی بجائے اونٹنی کے دشمن ہو گئے۔ انہوں نے ایک دن اونٹنی پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ اونٹنی کا بچہ ڈر کر پہاڑ کی طرف دوڑا، پہاڑ شک ہوا اور وہ اس میں گم ہو گیا۔ یہ واقعہ قوم سمود کی تباہی کا باعث بنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری اور مدائن صالح سے لے کر حضر موت تک 500 کلومیٹر کے پہاڑ چھوٹی چھوٹی کاشوں میں تقسیم ہو گئے۔ یوں قوم سمود بھی برباد ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم کی تباہی کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے علاقے احقاف میں آ گئے۔
پہاڑوں میں آباد ہوئے، انتقال فرمایا اور پہاڑی کی چوٹی پر مدفون ہوئے۔ کاف کا یہ علاقہ اس وقت عمان میں موجود ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود باقی ماندہ لوگ دونوں کے لوگ سالالہ شہر کے مضافات میں آباد تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے مزارات بھی سلالہ میں واقع ہیں۔ ناسا کو 1992 میں عمان کے صحرا میں ریت سے 13 میٹر نیچے ایک شہر دکھائی دیا۔ یہ ایک حیران کن دریافت تھی۔ اس پر کام شروع ہوا اور شہر کا سرا مل گیا، لیکن شہر کھودا نہ جا سکا۔ وجہ گندک تھی۔ وہ شہر پورے کا پورا گندک کے جوہر میں غرق تھا۔ آرکیالوجسٹ نے پائپ لگا کر پانی نکالنے کی کوشش کی، لیکن یہ آسان کام نہیں تھا۔ چنانچہ یہ لوگ 26 سال کے باوجود ریت میں گم شہر کی صرف ایک چٹان کھود سکے، اور یہ چٹان شداد کی جنت کا سرا تھی۔ میں اس جنت گم گشتہ کی تلاش میں جمعہ 28 ستمبر کو سلالہ پہنچا۔ یہ علاقہ ماضی میں یمن کا حصہ ہوتا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام حضر موت تھا۔ علماء اور آرکیالوجسٹ صدیوں سے اس کی تلاش میں تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود، الفجر، الاعراف، الاسراء، المومنون، الاحقاف، حامیم، سجدہ، الذاریات، القمر، النمر، الشمس اور بنی اسرائیل میں قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر فرمایا۔ اس ذکر نے بھی اس تلاش کو مہمیز کر دیا۔ یہ علاقہ 1843 میں سب سے پہلے ایک جرمن فوجی نے دریافت کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا علاقے کی ریت باریک صفوف کی طرح تھی اور اس میں جو بھی چیز گر جاتی تھی وہ چند لمحوں میں ریت میں دفن ہو جاتی تھی۔ اس کا خیال تھا ریت کے نیچے زمین نہیں، یہ علاقہ ریت کی دلدل ہے۔ شداد کی جنت آج کل اوبار کہلاتی ہے۔ اوبار ریت کے سمندر میں چھوٹا سا شہر ہے۔ شہر سے باہر نکلیں تو دائیں بائیں ریت کے ٹیلے ہیں، اور یہ ٹیلے ایک طرف سے سعودی عرب اور دوسری طرف سے یمن کے بارڈر تک چلے جاتے ہیں۔ میں اسلام آباد سے اوبار پہنچا تھا، جبکہ میرے دوست ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ جنوبی افریقہ سے سلالہ آئے تھے۔ ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ دل کے سرجن ہیں۔ یہ بھی مذہبی طاقت کے جنونی ہیں۔ یہ توریت، انجیل اور قرآن کے مقامات تلاش کرتے رہتے ہیں۔ یہ چند برس قبل اسرائیل گئے اور دیوار گریہ کے آس پاس کے نام سے شاندار کتاب لکھی۔ میں نے یہ کتاب پڑھنے کے بعد ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ کو تلاش کیا اور یوں ان کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ ہمیں اس سفر کے دوران محسوس ہوا جیسے ہم ایک ہی ذات کے دو ٹکڑے ہیں، اور قدرت نے ہمیں ملا کر ہم پر عظیم احسان کیا۔ ہم ہفتہ 29 ستمبر کی دوپہر سلالہ سے 150 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اوبار پہنچ گئے۔ میں آپ کو اوبار کے بارے میں بتانے سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح کے بارے میں بتاتا چلوں۔ یہ دونوں انبیاء سلالہ میں مدفون ہیں۔ حضرت صالح شہر سے 200 کلومیٹر دور سیاہ خشک پہاڑ پر آرام فرما رہے ہیں، جبکہ حضرت ہود علیہ السلام شہر سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر دفن ہیں۔ حضرت ہود کا ایک مزار یمن میں برہوت کے مقام پر بھی موجود ہے۔ حضرت علی نے اس مزار کی نشانی بتائی تھی، وہ سرخ ٹیلے پر واقع ہے اور حضرت ہود کے سرانے جھاڑ کا درخت ہے۔ یہ دونوں نشانیاں سلالہ میں موجود ہیں۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم سخت گرمی میں اوبار پہنچ گئے۔ ہمارے سامنے شداد کی جنت کے آثار موجود تھے۔ وہ ایک وسیع میدان تھا۔ میدان کے درمیان میں چونے کے پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ ہم پتھروں کے درمیان سے ہوتے ہوئے آخری سرے پر پہنچے۔ وہاں اچانک ایک وسیع گڑھا دکھائی دیا۔ ہم گڑھے میں لڑکتے ہوئے نیچے پہنچے۔ سامنے چٹان تھی اور چٹان کے درمیان سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ ہم سیڑھیاں اتر کر نیچے چلے گئے۔ سیڑھیاں ایک چھوٹے سے کمرے میں جا کر ختم ہو گئیں۔ اندر گندک کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ پانی کا پمپ اور پائپ بھی موجود تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ شداد کی جنت اس کمرے کے نیچے کہیں دفن تھی۔ اس سے نیچے کھدائی نہیں کی گئی تھی۔ ہمارا دل گھبرا گیا۔ ہم باہر آ گئے۔ ہمارے اوپر چٹان جھکی ہوئی تھی۔ چٹان پر درزیں تھیں اور وہ درزیں منہ سے عبرت کا سیاپا کر رہی تھیں۔ چٹان آج بھی آہستہ آہستہ نیچے کھسک رہی ہے، گویا آج 8500 سال بعد بھی شداد کی جنت زمین میں دس رہی ہے۔ ہم نے اوپر چٹان کی طرف دیکھا۔ چٹان کے اوپر گرم ہوا بہہ رہی تھی اور ہوا کے درمیان آسمان ہچکولے لے رہا تھا۔ پوری کائنات اس وقت 3 نقطوں میں سمٹ آئی تھی: آسمان، ہوا اور ریت کا قبرستان، ماضی، حال اور مستقبل، اور تینوں کے درمیان ہم تھے، خوف، وحشت اور عبرت کی زمین پر کھڑے 6 ہنک لوگ۔ اور وہ ہنک لوگ کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے، کبھی ریت کی طرف، اور کبھی چٹان کے نیچے دفن شداد کی جنت کی طرف، اور کبھی یہ سوچتے تھے وقت کے اس اکاف جس میں شداد جیسے لوگ دفن ہو گئے، اس میں ہم جیسے لوگوں کی کیا اہمیت، کیا حیثیت ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔